ڈیول پلیز یہاں آ جاؤ، دادا نے کہا ہے کہ وہ تمہارے بھروسے سے یہاں پر آئے ہیں۔ انہیں بہت برا لگا ہے تمہارا یہاں نہ ہونا، خضر نے پریشانی سے بتایا۔ خضر، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں بتا چکا ہوں کہ روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نہیں آ سکتا۔ اتنا سا کام تم سنبھال نہیں سکتے؟ دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، ڈیول نے آرڈر دیا۔ میری بات سنو ڈیول، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے، خضر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ خضر نے فون دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور لیلا کا نمبر ملانے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر نے پوچھا۔ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں خضر؟ لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں لیلا، تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب سے تمہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میری محبت میں امید محبت نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔ اپنا خیال رکھنا۔ خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا ہے۔ کل رات شاید نشے میں میرا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، اگر تم وہاں نہ آتے تو۔ لیلا نے بات ادھوری چھوڑی۔ محبت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے، خضر نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر نے اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن اب بھی موجود ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا اور لیلا اس کے لفظوں میں کھوئی اب یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی اسے مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی، لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ تک نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی دفعہ اسے کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی تھی۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کر آئی تھی؟ یارم نے اس کے پاس بیٹھا اور اسے پوچھ رہا تھا، جو کہ ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اس کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا تھا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ وہ اس کے پاس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوگا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنا گال دکھایا جہاں یارم کی 2 انگلیوں کے نشان بھی موجود تھے۔ یارم نے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کی گال پر رکھے۔ بہت بے شرم ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑواتی پیچھے ہٹی۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے؟
میری بے شرمی، وہ تمہیں اب دکھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ یارم ہٹیے نا، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ روح نے فوراً اس کی پناہوں سے نکلتے ہوئے شاپنگ کا بیگ اٹھایا اور اس میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ یارم اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ بھی لیلا نے لے کر دیا ہے، یہ بھی لیلا نے خریدنے کو بولا تھا۔ اب آپ اس کو پیسے دے دیجئے گا، نہ جانے کتنے پیسے اس نے میری چیزوں پر لگا دیے۔ روح بولے جا رہی تھی، جبکہ لیلا کے نام پر یارم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ لپسٹک، روح کو اپنی پسندیدہ چیز مل چکی تھی۔ یارم کھل کر مسکرایا۔ اب وہ پھر سے یاد دلانے والی تھی کہ اکلوتی چیز وہ اس کے لیے نہیں لایا تھا، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نہیں لے کر آئے تھے نا میرے لیے، میں خود لے آئی ہوں، اچھی ہے نا؟ وہ اسے کھول کر دکھانے لگی۔ اب تم لگاؤ گی؟ میں تو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسی ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا، جس کے بعد روح کے گال لال ہو گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، بہت گندے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا، جب اس کا فون پھر سے بجا۔ اس کا موڈ پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ یارم آج بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ روح نے بہت کہا کہ اس کی وجہ سے چھٹیاں نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک روح بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ آج بہت کہنے کے باوجود بھی صبح کا ناشتہ روح نے بنایا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ ارے یہ کون آ گیا؟ روح سوچتے ہوئے اٹھ کے دروازے کے قریب گئی۔ جب یارم نے کہا کہ دروازہ وہ خود کھولے گا، روح کندھے اچکا کر واپس بیٹھ گئی۔ تو یارم دروازہ کھولنے آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی یارم کھٹکا۔ دادا آپ یہاں آئے ہیں، اندر آئیں۔ یارم ان کے گلے ملتا ان کو اندر آنے کا راستہ دینے لگا، لیکن ان سے پہلے خضر اندر آیا اور روح کو اندر جانے کا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو ان کے کام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ روح اپنے گھر میں انجان شخص کو دیکھ کر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ تمہیں بلائے، لیکن یہ نہ تو میری تم سے بات کروا رہے تھے اور نہ ہی میرے پاس بلا رہے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ کتنی غلط بات ہے کہ تم آ کر مجھ سے نہ ملو۔ وہ اسے ساتھ ہی لیے چلتے ہوئے اندر آئے۔ دادا دراصل میں کچھ بیزی تھا، ورنہ میں خود آتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھ سے جو کچھ مانگتے تھے میں تمہیں دے دیتا تھا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول بھی مسکرایا۔ دادا میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دوں گا؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ جان مانگ لیجئے، یہ بھی آپ کی امانت ہے، ہنستے ہنستے دوں گا۔ یارم آج اپنے مزاج کے خلاف بہت مسکرا کر نرمی سے بات کر رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھے اس شخص کے یارم پر بہت احسانات تھے۔ اس کی بات پر وکرم دادا نے کہکا لگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔
مجھے یہ چاہیے ڈیول۔ انہوں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جان مانگ لو تو تم نے جہاں نہیں مانگ لی۔ وہ میری غیرت ہے، بیوی ہے بیوی۔ یارم نے فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ڈیول، حد میں رہو، مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ تم مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یارم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اگر ایسے نہیں تو ویسے صحیح، جو چیز مجھے چاہیے وہ میں حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ تم شرافت سے مان جاؤ گے، لیکن تم نے تو مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ مت بھولو تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا میں ہوں۔ دادا ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اگر میں تمہیں پیسہ نہیں دیتا تو یہ مقام مجھے تمہارے پیسے سے نہیں، اپنی پاور سے ملا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پیسہ دیا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تم دوسروں کی عزت پر نظر نہیں رکھتے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی ملاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میری بیوی کی تصویر لے کے آؤ گے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میری بیوی ہے، تم میرے گھر میں میری بیوی کی تصویر لے کر میرے پاس آئے ہو۔ یعنی کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی میری عزت پر نظر ڈالی ہے۔ شکر کرو کہ اس وقت میں گھر پر ہوں، ورنہ میں اپنی غیرت پر آنکھ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ اپنی یہ شکل دفع کرو یہاں سے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ڈیول کے ساتھ بیٹھو۔ تم اس راشد کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو۔ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں یا خود یہاں سے جاؤ گے۔ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھتے ہوئے یارم پھر سے دھاڑا تھا۔ جا رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ایک بار وکرم دادا کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا، یارم اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دھاڑا تھا۔ چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر خضر کو دیکھا، جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری، بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو۔ ویسے بھی تمہارا یہ باس تو کچھ دنوں میں ہی مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے۔ وکرم دادا مسکراتے ہوئے بولا۔ خضر سڑکوں پر بھیک مانگ کر کھا لے گا، لیکن ڈیول کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ وکرم غصے سے باہر نکل گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی یہ سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں انہیں یہاں کبھی نہ لاتا۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگے کہ انہیں تم سے ملنا ہے، کسی بھی حال میں۔ تم نے انہیں اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں وہاں لے کے گیا۔ لیکن جب میں وہاں گیا
تو وہ روح کی فوٹو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائے۔ خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روح کچھ بھی سن نہیں پائی تھی، لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا، تو وہ مسکراتی ہوئی ان دونوں کے لیے چائے بنانے لگ گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ اس بات کو لے کر پھر ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے اور یارم روح کو کسی حال میں نہیں گنوائے گا، یہ تو اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھیں۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا۔ جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا۔ کیا مانگا تھا میں نے اس سے؟ صرف وہ لڑکی۔ ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑا، میرا، وکرم دادا کا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر، سب کو لگا دو۔ ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم کے ساتھ پنگا کر کے اس نے اچھا نہیں کیا۔ وکرم کو انکار کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے۔ دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہیں، بھول جائیں اس لڑکی کو۔ یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہا؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت حسین ہے یا میرا اس پہ دل آ گیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بسی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے اور میرا گریبان پکڑ کر ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وکرم دادا دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اکبر نے پوچھا۔ راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں اسے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دادا ڈیول بہت خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت بھی دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ وکرم دادا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یارم کو پتہ تھا کہ وکرم اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف روح کا تھا۔ وہ روح کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی طرح روح کو اس کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ روح کو کیا جواب دے گا؟ کس طرح سے اپنا یقین دلائے گا؟ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ روح خود سے زیادہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ روح جب تک اپنی آنکھوں سے اسے اس طرح کا کوئی کام کرتے نہ دیکھ لے، وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گی۔ اور
اس بات پر یارم پرسکون تھا، اور اوپر سے سارم بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا، آخر اس کا کیا ارادہ ہے۔ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا، پر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ دادا کیا سوچ کر چپ ہے؟ کہیں روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، یا شاید کچھ اور؟ مجھے روح کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یارم، ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت جو ان کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ بیبی، کیونکہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے اور اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا گھر اس گھر سے بڑا ہے اور بہت آرام دہ ہے۔ تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو۔ اب تمہیں اس 2 کمرے کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یارم نے پیار سے سمجھایا تھا۔ بھی سچ میں ہمارا اپنا گھر اس سے بڑا ہے؟ روح ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا شارف مسکرایا۔ ہاں روح، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے منہ بنا کر بتایا۔ ہاں نا، وہی شونو، میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ غلطی سے منہ سے کتا نکل گیا۔ وہ کیا ہے نا، نام کوئی بھی رکھ لو، نسل تو نہیں بدلتی۔ شارف اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں اور الجھ گیا۔ روح نے گھور کر دیکھا، یعنی وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم چاہے جو بھی نام رکھ لو، یہ کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے دنیا کا سب سے پیارا جانور تو کتا ہی ہے، اور سب سے پیارے جانور کتے کا سب سے پیارا نام شونو، جو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی روح نے رکھا ہے۔ یارم پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان دونوں کو ایسے ہی باتوں میں لگے دیکھ کر اس نے خضر کو مخاطب کیا، جو ضروری سامان لے کر پیک کر رہا تھا۔ لیلا سے بات ہوئی تمہاری؟ وقتی طور پر اس پر بہت غصہ کر گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس دن اس نے یارم کی بہت مدد کی۔ روح کی حالت دیکھ کر یارم بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ اگر ایسے میں لیلا اس کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر پاتا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے، سو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ دوسری لڑکی معصومہ؟ یارم نے پوچھا تو شارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ معصومہ میڈم ضرورت سے زیادہ معصوم ہے، لیکن فکر مت کرو، اس کی معصومیت تو میں نکالوں گا۔ فی الحال تم دادا والے مسئلے کا حل کرو، سارم کو ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ معصومہ کا سارم سے کیا تعلق؟ شارف ان کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، تمہارا معصومہ نامہ سننے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا کہ کام پر دھیان دو۔ تمہاری چہیتی آئی نہیں، تم نے تو کال کر کے اسے یہاں بلایا تھا۔ خضر نے بات بدلنا چاہی۔
اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شارف بس اتنا بول کر پھر سے روح کے کتے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ روح، تمہیں خواب آتی ہیں؟ اس کے پاس کھڑا پوچھنے لگا۔ یارم اور خضر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بے فضول بات پر گردن نفی میں ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، خضر بولا۔ خواب تو سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ روح نے ہاتھوں سے ڈرانا چاہا تو یارم بے اختیار مسکرایا۔ تم نے خواب میں کبھی مجھے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنا ہینڈسم۔ شارف کی بات مکمل ہونے سے پہلے روح بول پڑی۔ نہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اب اتنے بھی ڈراؤنے نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ شارف اس کی بات سمجھتا، یارم اور خضر کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر روح کو گھورنا چاہا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میری بہن بھی میری طرح ہے، حاضر جواب ڈراؤنی۔ شارف کی بات ختم ہونے سے پہلے خضر بولا۔ اوئے، میری بیوی بہت کیوٹ ہے۔ روح کی تعریف یارم برداشت نہ کر پایا۔ وہ تینوں مسکرائے اور اپنے کام پر لگ گئے۔ اگر وہ سب کچھ سن چکا ہے تو ابھی تک اپنے تمہارے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سارم اس وقت معصومہ سے بات کر رہا تھا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر ڈیول کو خضر نے سب کچھ بتا دیا ہوتا تو اب تک وہ مجھے گولی مار چکا ہوتا۔ معصومہ واقعی ہی بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ بس اتنا پتہ چل جائے کہ خضر کو کتنا پتہ چل چکا ہے۔ تم سارا الزام مجھ پر لگا دینا کہ میں زبردستی تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں سارم، میں اپنے لیے تمہیں مصیبت میں کیوں ڈالوں؟ معصومہ پریشان تھی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ایک بار میں اس لڑکی کو سب کچھ بتا دوں۔ یارم کیسے کسی لڑکی کی اس طرح سے زندگی برباد کر سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے، اسے کچھ بتایا تک نہیں۔ اسی لیے میں نے اس کی بیوی کو ٹارگٹ کیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یارم اس کی بات ضرور سنے گا۔ اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے تو اس کی بات وہ ضرور مانے گا۔ سارم نے کہا۔ لیکن سارم، اگر روح کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ بیچاری ڈیول کے ساتھ رہنا چاہے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، یا شاید ڈیول سر روح کو بھی مار نہ دیں۔ معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ اگر وہ اس سے سچا پیار کرتا ہے تو اسے مارے گا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بے گناہ کو مارتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ روح یارم کو مجبور کر دے گی سرنڈر کرنے پر۔ اور اگر ایک بار یارم ہمارے ہاتھ لگ گیا، دبئی میں مافیا راج کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت مافیا کا سب سے بڑا ڈان ڈیول ہے۔ مجھے مافیا ورڈ ختم کرنا ہے، مجھے یہ گندگی ختم کرنی ہے۔ معصومہ پلیز میری مدد ہیلپ کرو۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے بابا کے قاتل کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب پریشان مت ہو اور آرام کرو۔ سارم کا فون بند ہونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر وہ سوچتی رہی۔ کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟
جب روح کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ روح کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یارم اور وہ اس وقت اپنے نئے گھر میں تھے جو دوسرے گھر سے کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ کیسا لگا؟ یارم نے روح کے پاس آ کر پوچھا، جبکہ شارف اور خضر ان کا سامان اندر لے کے جا رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، روح نے خوش ہو کر کہا۔ یارم، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ فلیٹ بھی آپ کا ہے، تو اب آپ اس فلیٹ کا کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں آ گئے ہیں، روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں اسلحہ سیف رہے گا۔ اس کی بات کا یارم نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شارف خضر کے کان میں قریب ہو کر بولا تھا۔ خضر بے اختیار مسکرایا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، خضر نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ شونو صاحب اب یارم کے پیر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یارم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ روح، اسے پیچھے کرو، دور کرو ورنہ میں کک کر دوں گا، یارم نے سختی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف، کتنے بے رحم ہیں آپ! آپ ایک چھوٹے سے جانور کو لے کر ایسا کہتے ہیں۔ روح، اسے جانور مت بولو، یہ تمہارا شونو ہے، شارف نے دہائی دی اور بھاگ کر باہر اور سامان لانے لگا، جبکہ روح نے پیچھے سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔